انفو فارمر ٹائمز کے دوستو، السلام علیکم۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی معبود نہیں تیرے سوا، اے اللہ تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بن حضرت متا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ علیہ السلام کا لقب ذنون تھا، یعنی مچھلی والا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے نینیوا کی بستی جو عراق کے شمال میں واقع ہے وہاں ہدایت کے لیے بھیجا۔ نینیوا میں کئی سال آپ علیہ السلام ان کو تبلیغ کی دعوت دیتے رہے، مگر قوم ایمان نہ لائی۔ یونس علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ تمہاری قوم کو 3 دن کی مہلت ہے، اگر یہ ایمان لے آئے تو ٹھیک، ورنہ ان پر عذاب آ جائے گا۔ جیسے ہی 3 دن مکمل ہونے کو تھے، یونس علیہ السلام نے مایوس ہو کر وحی کا انتظار کیے بغیر یہ سوچ کر بستی چھوڑ دی کہ اب یہ قوم کہاں ایمان لائے گی، جبکہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ جب یہ قوم عذاب دیکھے گی تو توبہ کر لے گی۔ یونس علیہ السلام کی واحد قوم ایسی ہے جس نے جب عذاب دیکھا تو فوراً توبہ کر لی، تو اللہ نے ان سے عذاب کو دور کر لیا۔ دوسری جانب یونس علیہ السلام اسرائیل کے علاقہ یافا میں کشتی میں سوار ہو گئے۔ کچھ دور جا کر کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ اس دور کے دستور و رواج کے مطابق کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہوتا تو وہ کشتی اس وقت تک کنارے پر نہیں پہنچتی تھی جب تک اس غلام کو کشتی سے اتار نہ دیتی۔ کشتی ڈوبنے لگی تو وہاں لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے، کوئی غلام ایسا ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ آیا۔ پوچھنے پہ جب کوئی نہ مانا تو قرعہ کا فیصلہ کیا گیا کہ جس کے نام کا قرعہ نکلے گا اس کو دریا میں چھلانگ لگانی ہوگی تاکہ دوسرے لوگ بچ جائیں۔ قرعہ ڈالا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تو لوگوں نے کہا نہیں، آپ نہیں ہو سکتے، آپ تو نیک آدمی ہیں، حق و سچ کی بات کرنے والے ہیں، یہ قرعہ غلط ہے۔ پھر قرعہ ڈالا تو یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا، تو سب کی حیرت و تعجب کی انتہا نہ رہی۔ تیسری دفعہ بھی جب قرعہ آپ کے نام نکلا تو آپ سمجھ گئے کہ اپنے رب کی طرف سے آپ کے لیے آزمائش ہے، تو آپ علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں ہی وہ غلام ہوں جس نے اپنے مالک کے حکم اور اجازت کے بغیر بستی کو چھوڑ دیا۔ میں ایسا غلام ہوں جو اپنے آقا کے بتائے ہوئے کام کو چھوڑ کر بھاگ آیا۔ یہ کہتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگا دی تاکہ دوسرے لوگ کنارے پہ پہنچ سکیں۔ اللہ نے بحر احزر سے ایک مچھلی کو بھیجا جو دریاؤں کا پانی چیرتی ہوئی آن پہنچی۔ اس نے اس وقت یونس علیہ السلام کو نگل لیا جب انہوں نے کشتی سے چھلانگ لگائی تھی۔ یہاں اللہ نے اس مچھلی کی طرف ایک وحی نازل فرمائی کہ تو نے یونس علیہ السلام کے گوشت کو نہیں کھانا اور نہ ہی ان کی ہڈی کو نقصان پہنچانا ہے، کیونکہ یونس علیہ السلام تیرے لیے رزق نہیں بلکہ تیرا پیٹ ان کے لیے محض قید خانہ ہے۔ جب مچھلی نے ان کو نگلا تو قید خانے کے اندھیروں میں، جس میں رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، اپنے رب کی طرف رجوع کیا، آہوزاری کی، اس کو پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ سورہ صحافات میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں مجھ سے دعا نہ کرتے، مجھ کو نہ پکارتے، تو مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے اٹھائے جاتے۔ آخرکار اللہ نے یونس علیہ السلام کی پکار سن لی اور مچھلی کو حکم ہوا کہ یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے اگل دے۔ مچھلی کے پیٹ میں آپ علیہ السلام کا ذکر تورات میں 3 دن اور 3 راتوں کا ہے۔